جو بھی ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آئے گا اس کا 10ویں پاس کرنے والا ہونا ضروری ہے. یہ ہم چل دارالعلوم دیوبند اپنے یہاں خود عربی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان دلائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے اب 10th پاس ہونا، 10ویں پاس ہونا لازم اور ضروری ہوگا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر آپ نے بھی سنا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ صحیح ہے، لیکن پورا معاملہ کیا ہے، پوری بات کیا ہے، اس کو سمجھیے گا. دراصل یہ مولانا ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ نے میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے اپنی ایک رائے رکھی تھی کہ آئندہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو لوگوں نے یہ بنا کر پیش کیا کہ اب دارالعلوم میں داخلے کے لیے ضروری ہوگا. ابھی ضروری ہوگا یا کب ضروری ہوگا، یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں، اور مولانا ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ کی وہ ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گا جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ میڈیا والوں کو جواب دیتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئندہ ہم ایسے کچھ تیاریاں کر رہے ہیں کہ بچے کو ہم کچھ ٹائم دیں گے یا پھر داخلے کے وقت ہی کچھ رول بنائیں گے کہ جو 10th پاس ہوگا اس کو دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے لیے لیا جائے گا. اور یہ رول ابھی بنایا نہیں گیا ہے، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے بتائے ہیں کہ کچھ ایسی صورتیں ہم بنائیں گے. تو اگر ایسی صورت بنائی جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بچے جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں یا کسی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں اور جب وہ وہاں سے نکل کر باہر آتے ہیں تو پاسپورٹ وغیرہ میں بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں 10th کے سرٹیفکیٹ مانگے جاتے ہیں. پھر وہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہوا تھا، تو باضابطہ مجھے 10th کرنا پڑا. تو یہ بہت سارے مسئلے آپ جب مدرسے سے باہر نکلیں گے تو یہ فیس کرنا پڑے گا. تو یہ بہت اچھا قدم ہے کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ پڑھتے ہوئے درمیان میں ہی اگزام دلوا دیا جائے، یا پھر کچھ بیچ میں گیپ کروا کے، یا پھر اس سے پہلے ہی کوئی صورت ایسی نکلی تو بہت اچھی بات ہے. وہی مولانا ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایسی صورتیں بنائیں گے، ایسی شکل کوئی پیدا کریں گے ہم، جس سے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے والے طلبہ انشاءاللہ 10th پاس ہوں گے. اس کا صاف سا مطلب یہ ہے. تو ذرا غور سے سنیے گا مولانا ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ کی یہ بیان. آپ بھی ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں کہ ایک ایک جملے میں حضرت نے کیا فرمایا. بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے، اسے سننا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دارالعلوم دیوبند اپنے یہاں خود عربی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان دلائے گی. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو طالب علم دوسرے مدرسے سے آئے گا، ہم ابھی نہیں، جب سے اپنے یہاں شروع کر دیں گے 1 سال کے بعد سے 5-7 سال کا ہم گیپ دے کر کے یہ کہیں گے کہ 7-8 سال کے بعد جو بھی ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آئے گا اس کا 10ویں پاس کرنے والا ہونا ضروری ہے. یہ ہم چل رہے ہیں، ہم تو ارے بھائی ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اس کی جو پالیسی ہے تعلیمی، ہم اس پالیسی کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. تو ناظرین گرامی، یہ ہوا اڑانا کہ دارالعلوم دیوبند میں اب داخلے کے لیے 10th پاس ضروری ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک رائے مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ نے دی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آئندہ سال ہی ضروری ہو جائے گا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ سالوں میں ہم طے کریں گے کہ کب سے کریں گے. جب یہ قانون اور قاعدہ ہم بنا لیں گے تب یہ اعلان کر دیا جائے گا. لیکن ابھی ایسا کچھ اعلان نہیں کیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کہ ایسا ہی کیا جائے گا اب آئندہ. دارالعلوم دیوبند نے باضابطہ آفیشیل ویب سائٹ پہ یا کہیں اسٹیٹمنٹ ابھی نہیں دیا ہے. ہاں، اتنی بات یہ ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے جو حضرات بھی دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں اپنا داخلہ کروائیں، تو ان کو پہلے سے پریپیئرڈ ہونا چاہیے. یعنی وہ تیار رہیں، 10th وغیرہ کی ایگزام دے لیں تاکہ ان کا آسانی سے داخلہ ہو جائے. اگر ایسا کوئی رول بنتا ہے، ایسا کوئی قانون اور قاعدہ بن جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کا، تو آپ کے لیے آسانی ہوگا. لیکن مولانا ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ کی اس بات سے بہت اچھی لگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسا رول اور ایسا طریقہ کوئی نکالیں گے جس سے ہم دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے والے طلبہ کو 10th پاس بھی کروا دیں گے. تو یہ ایک اچھا قدم ہے اور اچھی بات ہے، اور ایسا ہر مدرسے والوں کو کرنا چاہیے کہ اسی بیچ میں یا تو 10th کروا دے یا پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کوئی ایسا راستہ بنائے. تو ایسا رول ہر مدرسے والوں کو بنانا چاہیے کہ یا تو وہاں سے فارغ ہوتے ہی
कोई ऐसा रूल बनाए कि वहाँ से फारिग होने के बाद आपको 10th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर वहीं पढ़ते पढ़ते आप 10th का एग्ज़ाम दिलवा दें तैयारी करवा के। ये सब कुछ रूल बना दें ताकि जब मदरसे से फारिग हों तो फिर आपको वो मसला दरपेश ना आए जो कुछ फारिग होने के बाद आता है। लेकिन दरअसल बात ये है कि मदरसा चूँकि इसके लिए नहीं है, इससे में बच्चों को हर चीज़ पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। बात को ज़रा समझिएगा, उन्होंने कहा था कि बच्चे को ये सब कुछ यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, यानी मदरसे में दारुल उलूम देवबंद के अंदर सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि यहाँ सब कुछ पढ़ने की तैयारी कराई जाती है। और ये बात हकीकत है। अगर आप एक आलिम बनने वालों को, दारुल उलूम देवबंद से फारिग होने वालों को दुनिया की कोई सी भी किताब दे दें, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सोशल साइंस हो, जो कुछ भी हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी आप दे दें, ए से जेड तक कुछ भी दे दें, वॉट एवर, जो कुछ भी आप देंगे वो रट खाएंगे और उसे समझकर वो किनारे रख देंगे, और उससे पहले समझ लेंगे जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते होंगे। ये मेरा दावा है और मेरा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुका हूँ, तो मुझे ये सब अंदाज़ा है कि कॉलेज के बच्चे क्या कर रहे हैं और कितने टैलेंटेड होते हैं। उसके मुकाबले में अगर मदरसे के बच्चे उतने मेहनत कर लें तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और बेहतरीन IAS IPS बन सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो मदरसे में पढ़ते हैं वो तलबा इतने गरीब होते हैं कि वो बेचारे अफोर्ड कर ही नहीं सकते, IAS IPS बनने के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल मदरसा जो है अरबी के तालीम देता है, तो वो अरबी से हटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई शक्ल सूरत बनाई जा रही है, कदम उठाया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी क्या